السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے الف کی تفخیم و ترقیق کے بارے میں، یعنی کل ہم نے تفخیم اور ترقیق کے بارے میں پڑھا تھا۔ تفخیم کیا تھا؟ موٹائی، پر کرنا، بھرنا، اور ترقیق کیا تھا؟ پتلا کرنا یا باریک کرنا۔ تو آج ہم الف کو دیکھیں گے کہ الف کو کہاں پہ باریک پڑھا جائے گا اور کہاں پہ اس کو پر اور موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور اس کی کتنی اقسام ہیں۔ تو چلیں آئے شروع کرتے ہیں الف کی تفخیم و ترقیق۔ الف جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے اپنے سے آنے والے پہلے حرف پہ، یعنی الف اگر ہمارے پاس ہے اور وہ خالی ہے تو ہم نے اس سے پہلا حرف دیکھنا ہے۔ الف اپنے سے پہلے حرف پہ ڈیپینڈ کرے گا موٹا ہونے میں یا باریک ہونے میں، ٹھیک ہے۔ اگر تو الف سے پہلا حرف موٹا ہوگا تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے والا حرف باریک ہوگا تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر حروف مستعلیہ ہیں ہمارے پاس اور ان کے بعد الف آ رہا ہے تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ الف کو پر ہی پڑھیں گے۔ پھر ایک کنڈیشن ہم نے پہلے دیکھی تھی کہ را جو ہے اس کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو وہ پر پڑھا جاتا ہے، اور اگر را جب پر پڑھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ الف ہے تو پھر الف بھی کیا ہوگا؟ پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ موٹے الف کی مثال دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ الف موٹا کہاں پڑھا جائے گا۔ جیسے یہاں پہ مثال دی ہوئی ہے قال، قال، قاف کو پر اور موٹا پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ساتھ الف کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ توبہ، ٹھیک ہے، طال، خواب، ٹھیک ہے، خوا کے ساتھ الف بھی پر پڑھیں گے۔ اب باریک الف کو دیکھتے ہیں، اس کی مثالیں مالکی، تابہ، کتابہ، کانا، ٹھیک ہے، مالکی، تابہ، کتابہ، کانا۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہم نے قابل غور ہے یہاں پہ ایک چیز کہ الف کو نہ تو ہم نے اتنا موٹا کرنا ہے کہ الف کے اندر واو کی ساؤنڈ آ جائے، مثال کے طور پر قولا، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ الف کو الف ہی رہنے دینا ہے، اور نہ ہی الف کو اتنا باریک رکھنا ہے کہ اس میں جھکاؤ پیدا ہو جائے، جیسے مالکی، ما ہوتا ہے نا مالکی، اگر اس کو مالکی اس طرح سے پڑھا جائے تو وہ کیا ہے؟ اس میں جھکاؤ ہو گیا، تو اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے۔ درمیانہ رکھیں گے، نہ تو بہت زیادہ باریک کرنا ہے جہاں پہ باریک پڑھا جائے گا، نہ بہت زیادہ موٹا کرنا ہے جہاں پہ پوریا موٹا پڑھا جائے گا۔ اب ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں اقسام۔ اس کی 3 اقسام ہیں الف کی، ایک ہے الف ممدودہ، ایک ہے الف مکسورہ، اور ایک ہے الف زائدہ۔ تو سب سے پہلے ہم الف ممدودہ کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ الف ممدودہ کیا ہوتی ہے۔ اچھا جی، الف ممدودہ وہ الف ہوگا جس الف کے اوپر مد ہو، ٹھیک ہے، اس کو الف ممدودہ کہیں گے۔ مد متصل ہو سکتی ہے یا منفصل ہو سکتی ہے۔ جب ہم مدود کا ٹاپک پڑھیں گے تو آپ کو یہ مزید آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں ایک مثال دی گئی ہے، جاء، یہاں پہ کیا ہے؟ الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ مد ہوگی متصل، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو تب بہت اچھے سے سمجھ آئے گا۔ فی الحال آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنی ہے کہ وہ الف جس کے اوپر مد ہو اسے الف ممدودہ کہیں گے۔ مد کا تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، مد کے سائن کا کیا ہوتا ہے، تو وہ جہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ الف کے اوپر جہاں پہ مد ہے پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ الف ممدودہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، یہی چیز میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کی کہ خالی الف سے پہلے تو زبر ہوتی ہے، یعنی الف مدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد حمزہ ہوتا ہے، یا تو حمزہ اسی لفظ میں ہوگا یا حمزہ دوسرے لفظ میں ہوگا۔ 2 کنڈیشنز، یعنی الف مدہ پہ ہو سکتا ہے ایک لفظ ختم ہوا ہو اور دوسرا لفظ حمزہ سے شروع ہوا ہو، ایک کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کنڈیشن ہے تو پھر ہم کہیں گے یہاں پہ مد منفصلہ، جب 2 لفظوں کے درمیان ہو جائے گی، ایک کنڈیشن یہ۔ پھر ہے کہ اگر الف مدہ ہو اور اس کے بعد اسی لفظ میں اسی کلمے میں حمزہ ہو تو پھر کیا ہے؟ یہ مد منفصل ہوتی ہے۔ یہاں پہ اگر میں اس کی مثالوں کی بات کروں تو ما امیرو، یہاں پہ دیکھیں نیچے ما پہ الف مدہ اور اس کے بعد حمزہ ہے اگلے لفظ میں، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہاں پہ یہ کون سا الف ہے؟ الف ممدودہ۔ پھر اس کے بعد نیچے دیکھیں اولیاء، یا پہ الف مدہ اور اس کے بعد حمزہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ الف ممدودہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں الف مکسورہ کی طرف۔
الف مقصورہ ایسا الف ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر سکون یا کوئی حرکت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز، جب بھی یا جو ہے وہ ہمارے پاس خالی ہو اور اس سے پہلے کہیں پہ اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو یعنی کھڑا زبر ہو تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے الف مقصورہ۔ جیسے مثال کے طور پہ عیسیٰ، سا، یہاں پہ کیا سین پہ زبر ہے، کھڑی زبر، اور یا خالی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کھڑی زبر ہے یہ کیا ہوگی، یہ الف مقصورہ ہوگی، کیونکہ کھڑی زبر بھی کس طرح سے لکھی جاتی ہے، الف کی شکل میں ہی لکھی جاتی ہے، حرف کے اوپر ہوگی تو زبر ہوگی، نیچے ہوگی تو زیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک مثال ہے، جیسے مثال کے طور پہ والضحیٰ، ٹھیک ہے، اس میں بھی کیا ہے، اسی طرح ہے، ہا کے اوپر کھڑی زبر اور بعد میں یا جو ہے وہ خالی ہے۔ پھر ایک کنڈیشن یہ ہے کہ یا جو ہے وہ خالی ہو اور اس سے پہلے کسی حرف پہ تنوین ہو، تو پھر اس کا کیا رول ہوگا۔ اس کے دو کنڈیشنز ہیں، اگر تو اس کو ہم وصل میں پڑھے ہیں یعنی ملا کے پڑھ رہے ہیں تو پھر تنوین ہی پڑھی جائے گی، اگر ہم اس پہ وقف کریں ہیں تو پھر وہ کیا ہے، کھڑی زبر کی طرح پڑھی جائے گی۔ تو جیسے یہاں پہ مثالیں دی گئی ہیں، تو ون، اگر ہم یہاں پہ اس کو ملا کے کسی لفظ کے ساتھ پڑھیں تو ون ہی پڑھا جائے گا، یا خالی ہی رہے گا، اور وقف کی صورت میں خالی ہی آ رہے گا لیکن واو کیا ہے اس پہ کھڑی زبر لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے ایلا، سجا، جیم پہ کیا ہے کھڑی زبر، یہاں پہ کیا ہے الف مقصورہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور مسمن، یہاں پہ کیا ہے تنوین ہے، اگر ہم وصل میں ملا کے پڑھیں تو مسمن یوں پڑھا جائے گا، لیکن اگر وقف میں پڑھیں تو پھر مسمع، یہ الف مقصورہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے دو اقسام پڑھیں اس کی، ایک الف ممدودہ اور ایک الف مقصورہ۔ ممدودہ جو مد کی صورت میں الف ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو ایک الف مقصورہ جو کھڑی زبر کی صورت میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ایک رہ گئی الف زائدہ، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں دیکھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیسن سمجھ آیا ہوگا، لیکن اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی کیوری سالو کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے سبق تک دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔